حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے قبل ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سلول تھا، اس کی بہت منتا تھی۔ مدینہ کے لوگ اسے اپنا پیشوا مانتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس کا کاروبار بند ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، اس کا پہلے جیسا روب نہ رہا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا اور منافقوں کا ایک ٹولہ تیار کیا۔ ایک دفعہ ایک جنگ کا موقع تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے، عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف چلے گئے۔ انصار کا ایک شخص بھی وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ پانی بھرنے میں تھوڑا اختلاف ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا اور مار کٹائی کا موقع تک آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کوئی چیز مار دی اور وہ انصار کا شخص زخمی ہو گیا۔ عبداللہ ابن سلول آیا اور اس نے یہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انصار کے لوگوں کو بلایا۔ چونکہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا تھا اور اسی وجہ سے اس نے بہت سے غلط جملے بولے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ، اگر ان کو تم اپنا بچہ کچھ نہ دیتے تو یہ لوگ یعنی مہاجر تمہارے سر پر نہ بیٹھتے۔ اسی دوران لڑائی کچھ آگے بڑھ گئی، مہاجرین بھی اکٹھے ہو گئے اور انصار کے تمام لوگ بھی آ گئے۔ کسی نے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ مہاجر اور انصار لڑنے لگ گئے ہیں، پچھلی لڑائیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح سے صلح کروائی، لوگ چلے گئے اور تمام معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی سلول نے یہ موقع خالی نہیں جانے دیا۔ پھر انصار کے لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک دفعہ مدینے جا لینے دو، مدینے میں جو سردار ہیں میں ان سے بات کروں گا کہ یہ نعوذ باللہ جو بے عزت لوگ ہیں انہیں مدینے سے نکال دیں اور وہاں صرف یعنی مدینے میں صرف اور صرف عزت والے لوگ رہیں گے۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے۔ انہوں نے یہ سارا کچھ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی سلول اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو پکڑا اور فرمایا، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آج ان کو سزا نہ دی گئی تو کل یہ اور بھی بات کرے گا۔ اگر آج ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو باقی تمام لوگ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد بن عبداللہ اپنے ہی ساتھی کو قتل کر رہے ہیں؟ حوصلہ کرو، دلیری سے کام لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں چپ تو کر گیا لیکن آگ جو میرے سینے میں لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول سے پوچھا، کیا تم نے یہ کہا ہے؟ وہ بولا، نعوذ باللہ، میں نے اس طرح کی کچھ بات نہیں کی۔ وہاں موجود لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہنے لگے کہ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوان ہے اور یہ بڑا شخص ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چپ کر گئے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ اللہ نے سن لی ان کی بات جو انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں، نہیں، فرمایا عزت اللہ کے پاس ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور مومنین کے پاس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو گئے۔ قافلہ بھی مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب مدینے کی حدود شروع ہوئی اور قافلہ مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی سلول کا اپنا بیٹا جس کا نام عبداللہ بن عبداللہ تھا سامنے تلوار لے کر کھڑا تھا۔ وہ بولا، اے میرے باپ، تو نے اتنی بےمانی کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بے عزت لوگ ہیں، ہم انہیں مدینے سے نکال دیں گے اور مدینے میں صرف عزت والے لوگ رہیں گے؟ کہہ اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اپنی زبان سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عزت والے ہیں۔ اپنی زبان سے، ورنہ میں تمہارا تلوار سے سر کاٹ دوں گا۔ پھر عبداللہ بن ابی سلول دشمن ہو کر کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عزت والے ہیں۔ جب بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر، جو تو اس وقت کرنے جا رہا تھا کیا وہ صحیح تھا یا یہ جو اس وقت ہوا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔
تو بھائیوں وقت فیصلہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہمیں ہمیشہ بردباری سے کام لینا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، صبر سے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کا سر قلم کر دیتے تو بیٹا باپ کے سامنے کھڑا نہ ہو پاتا اور اس شخص یعنی عبداللہ بن ابی سلول کو اپنی غلطی کا اندازہ نہ ہو پاتا۔ اسی لیے ہمیشہ صبر سے کام کریں اور ہمیشہ سنبھل کر چلا کریں، سنبھل کر فیصلے کریں اور صحیح وقت کا انتظار کریں۔ بے شک وقت ہی صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ہمارے لیے غلط ہے۔ باقی امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔